السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت نہ جانے کتنے لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال چل رہا ہے کہ اب کی اس سال 2021 میں ہم عید منائیں یا نہ منائیں۔ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ایک لاشوں کا ڈھیر ہے اور نہ جانے کتنے لوگ اس کرونا وائرس کی زد میں ہیں، اور ہر طرف ایک خطرناک مہاماری کا ماحول ہے اور ہر انسان اس وقت پریشان ہے۔ تو نہ ہی لوگوں کے پاس کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی خوشی ہے، کیونکہ نہ جانے کتنی زیادہ اموات، نہ جانے کتنی موتیں ہو رہی ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی موتوں کی خبر ہے۔ تو ایک ایسے سنگین اور خطرناک ماحول میں ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ ہم ایسے وقت عید منائیں یا نہ منائیں؟ ہمیں عید کی خوشی دل کے اندر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ ہمیں عید کس طریقے سے منانا چاہیے؟ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک بندوں کے لیے امتحان ہے، اچھے بندوں کے لیے امتحان ہے، اور یہ تو ہر انسان کا، ہر مسلمان کا یقین ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بیماریاں آتی ہیں، شفا آتی ہیں، تو یہ جتنا بھی جو بھی نظام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہا کرو۔ کیونکہ انا الدہر، زمانہ تو میں خود ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی نظام دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری کے ساری کام کرنے والا اور لوگوں سے کرانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ ہی کی منشا سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کی منشا اس میں شامل ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے لوگوں، ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، ثمرات کے نقصان سے۔ تو یہ ثمرات اس میں بہت زیادہ تفسیر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی بیان کروں گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ تو تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، نیک لوگوں پر پریشانیاں آنا، ان کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو ہم تمہیں تکلیف دے کر کیا کریں گے؟ لہٰذا جو تکلیفیں تم کو پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ جو نیک انسان ہیں، ساری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، تو ان پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب کیوں آ رہا ہے؟ وہ لوگ اس خطرناک دہشت میں گرفتار کیوں ہیں؟ تو اس کا بھی جواب حضرت مولا کائنات نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم اس وہم میں ہو، اس گمان میں ہو، اس خیال میں ہو یوں ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی تکلیفیں تو پہنچی ہی نہیں۔ یعنی نیک بندے پر جو پریشانی آ رہی ہے وہ اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے۔ بنا آزمائش کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو نہیں دیتا ہے۔ تو بہرحال عید کیا ہے؟ عید یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک بہت اہم تہوار ہے۔ عید کے معنی ہی خوشی ہیں۔ تو بہرحال کچھ جنگیں بھی ہوئیں جو کہ رمضان میں ہوئیں، اس میں نہ جانے کتنے صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی آقا علیہ السلام نے عید میں خوشی منائی۔ تو عید میں اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، عید میں خوشبو لگانا یہ سنت ہے، عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، خوشی منانا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو اموات، جو موتوں کی ہم اور آپ راتوں دن خبریں سن رہے ہیں، جس سے ہمارے دل ہل جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ یہ ہم پوری طریقے سے ان تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے گھر کا مسئلہ کیوں نہ ہو، اور نہ جانے کتنے ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، لیکن وہ مسائل اپنی جگہ، وہ ہماری جو پریشانیاں اور جو مصیبت اور جو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے غم میں جو شریک، وہ ہم سارے لوگ ہیں۔ لیکن یہ غم میں شریک ہونا اپنی جگہ ہے،
عید کے دن خوشی کا منانا یہ اپنی جگہ ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس سنت کو ترک نہیں کرنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کون سے دل سے ہم عید منائیں، کیسی خوشی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ نہ جانے کتنے لوگ ہمارے عزیز و اقارب میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے، نہ جانے پورے ہندوستان سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، نہ جانے کتنے لوگ خطرناک بیماری سے لڑ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنی روزانہ فاقوں میں جن کے دن گزر رہے ہیں۔ تو کیسی خوشی، یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی بات یہ آتی ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمارے نبی کے دور میں بھی ایسا رہا کہ نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے خوشی منائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو خوشی کا رکھا ہے اس دن آپ خوشی منائیں، جس دن کو اللہ نے غم کا رکھا ہے اس دن ہمیں اور آپ کو غم منانا چاہیے۔ بہرحال ہم نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ، بلکہ سارے لوگوں کے ساتھ پوری دنیا کے تمام غموں میں ہم شریک ہوں، اور ہم شریک ہیں، لیکن یہ جو عید کی خوشی ہے، کیونکہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ سنت ہے، تو ہمیں اس سنت کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جن لوگوں کے پاس کپڑے ہیں وہ پہنیں، یا جو نہیں سلوا سکتے مجبوری میں کوئی بات نہیں، بہرحال جن کے پاس نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان غریبوں کی بھی ہیلپ کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ جو لوگ کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے غم میں شریک ہونا، صرف یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹس پہ ہم نے لکھ دیا ہم غم میں شریک، تو یہ صرف غم میں شریک ہونا نہیں ہے، اصل غم میں شریک یہ ہونا ہے کہ جو پریشان ہیں ہمیں ان کی پریشانیاں دیکھنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے یہاں کوئی انتقال ہوا، کسی کے گھر انتقال ہوا تو ہم نے فوراً اسٹیٹس پہ لکھا کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک ہیں، لیکن اصل غم میں شریک ہونا یہ ہے کہ ہم اس کے بچوں کو دیکھیں، بچوں کو پوچھیں، ہم ان کے بچوں کی پرسش کریں، ہم ان کے یہاں کے گھر کے ماحول کو دیکھیں۔ لیکن 4 دن ہوتا ہے اسٹیٹس پہ چلتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ غم میں شریک، غم میں شریک، غم میں شریک، جس کے بچے یتیم ہو گئے ہم اس کی طرف پھر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں، کسی کا سہارا چلا گیا پھر ہم اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ غم میں شریک ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں پھر اس کے ساتھ زندگی میں ہر قدم پہ ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی جس کے ساتھ ہم غم میں شریک تھے، ایسا نہ ہو کہ ہم کھانا کھا کے سو جائیں اور اس کے بچے بھوکے سوئیں۔ تو ہمیں اس بات کا مکمل طریقے سے دھیان رکھنا ہے۔ بہرحال عید کے دن ہم لوگوں کو جو خوشی آقا علیہ السلام نے ہم کو بتائی ہے وہ خوشی ہمیں ہونا چاہیے۔ عید کا دن، عید کا نام ہی خوشی کا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری دنیا سے اس خطرناک وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وائرس سے پورے ہمارے ملک ہندوستان کو اللہ تعالیٰ اس وائرس سے بچائے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔